پھر اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گزشتہ علماء نے، راہبوں نے، کاہنوں نے جو کچھ بیانات دیے، جو کچھ کہا، جو آپ کی تشریف آوری کے بارے میں خبریں دی، وہ سارے کا سارا ایک مستقل موضوع ہے اور اس کی ایک اپنی جو ہے وہ ضخیم کتاب بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو خوابیں دیکھی گئی کہ جو آپ کی بعثت اور آپ کی نبوت پر دلالت کرنے والی تھی۔ پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے مکہ مکرمہ، آب زمزم اور حرم پاک اور ان تمام چیزوں کے جو معاملات ہیں جن کے اندر اصحاب فیل کا قصہ ہے، ابرہہ کا قصہ کہ جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے جو آیا اور ہلاک اور برباد ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ عز و جل نے آپ کے اعزاز کو ظاہر فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا پہلو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے عرب کو فضیلت مل جانا، اہل عرب کو فضیلت مل جانا، قریش قبیلے کو فضیلت مل جانا، بنی ہاشم قبیلے کی عظمت میں اضافہ ہو جانا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، آپ کے آباء و اجداد کا بیان، ان کی عظمت و شان کا بیان، ان کی توحید کا بیان، ان کا زمانہ فطرت کے اندر لائق بخشش و مغفرت ہونے کا بیان، یہ ایک پورے کا پورا جدا گانا موضوع ہے۔ پھر اس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ، ایک تو مشہور اسماء مبارکہ جیسے ہمارے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ اسماء مبارکہ، اور ایک اس کے علاوہ جو سرکار کے اسماء مبارکہ پچھلی کتابوں میں آئے، پچھلی امتوں میں تھے، جو جنات کے درمیان معروف ہیں، جو فرشتوں کے درمیان معروف ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں ہیں، جو امتوں کو عطا کیے گئے، جو اس امت کو عطا کیے گئے، جو قرآن پاک کے اندر آئے، یہ تمام کے تمام اسماء مبارکہ کی جو تفصیل ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کتنے ہیں یہ تو سرکار جانتے ہیں، یہ سرکار کو یہ اسماء عطا فرمانے والا ان کا رب جانتا ہے۔ جو امت کے سامنے اسماء مبارکہ آئے اس پر محدثین اور علماء نے کتابیں لکھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر علماء کی کتابیں موجود، پوری کتابیں اس نام مبارک کے اسرار، اس کے معارف اور اس کے اندر پائے جانے والے نکات اور اس نام مبارک کی وسعت اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے موجود۔ اور پھر جو بقیہ اسماء مبارکہ ہیں ان میں کسی نے 100 جمع کیے، کسی نے 300 جمع کیے، کسی نے 500 جمع کیے، کسی نے 900 جمع کیے، کسی نے 1400 بیان کیے، اور پھر اس ہر نام مبارک کی جو شرح ہے، جو اس کی تفصیل ہے، جو اس کا معنی ہے، جو اس کا مفہوم ہے، جو اس کے فوائد و برکات ہیں، جو اس کے اندر رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جدا گانا ہے۔ تو یہ جو اسماء مبارکہ کا بیان ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جدا گانا پہلو ہے اور اس کی اپنی توضیحات اور تشریحات۔ پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ولادت مبارکہ کے احوال شروع ہوتے ہیں، جس کو جو ہے بطور خاص جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، ان اجداد مبارکہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ آبائے کرام، وہ آپ کے باپ دادا اور وہ حضرات کہ جن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا تھا، جن میں سرکار کا نور روشن ہوتا تھا، سرکار علیہ السلام کے نور کی وجہ سے جو ان کا اعزاز ہوتا تھا، جو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جو ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جو ان کے سامنے جانور جھک جاتے تھے، جو ان کو درخت سلام کرتے تھے، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ایک جدا پہلو ہے۔ پھر اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، ان کا وصال ہوا، سرکار علیہ السلام تشریف نہ لائے، ان کا وصال ہوا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی والدہ مبارکہ کے بطن اطہر میں تھے، اس وقت جن معجزات کا ظہور ہوا جنہیں ارہاسات کہا جاتا ہے، اس وقت جو برکتیں ظاہر ہوئی، جو انوار و تجلیات حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن کا مشاہدہ کیا، جو نور انہوں نے دیکھا، جو بشارتیں انہوں نے سنی، جو ان کے پاس جنت کی حوریں آئیں، جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بشارتیں دینے آئے، یہ ایک پورے کا پورا جدا باب ہے، اس کی اپنی روایتیں ہیں، یہ ایک اپنا عنوان ہے، یہ ایک اپنا موضوع ہے، یہ ایک اپنی دنیا ہے۔
تو اس کے جو واقعات اور اس کے جو حالات ہیں وہ سارے کے سارے جدا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی جو کائنات کی نورانیت کا سبب بنی، جب دنیا جگمگانے لگی، جب عرش و فرش کے اوپر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، جب کائنات کے اوپر کائنات کی عظیم ترین ہستی کا وجود ہو گیا، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کے جسم اطہر نے اس زمین کو اپنے وجود مبارک سے مشرف کیا، اس وقت کے جو احوال ہیں، اس وقت کے جو حالات ہیں، اس وقت جو کائنات میں تبدیلیاں ہوئیں، جو فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں، جو ہر چیز کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت لوگوں کو نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائی، وہ جو ایوان کسریٰ کے کنگرے گر گئے، وہ جو آتش کدہ ایران بجھ گیا، اور وہ جو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک نور دیکھا جس سے مصر اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ جو انوار و برکات ہیں، اس کے اوپر علماء کی جدا کتابیں ہیں، اس کے اوپر جدا تصنیفات ہیں، اس کے اوپر جدا گانا ایک کلام کیا گیا. یہ تفصیلات جو ہیں یہ ساری کی ساری اپنی جگہ ہیں. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جو بچپن مبارک کے احوال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو اشارہ فرمانا اور چاند کا اپنی جگہ سے حرکت کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند سے باتیں کرنا، چاند کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہلانا، آپ کو رونے سے خاموش کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کے احوال، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرکار کی خدمت کے لیے خود کو پیش کرنا، اپنے قبیلے میں لے کے جانا، وہ قبیلہ کہ جس کے اندر ایک ویرانی تھی، اس کے اندر ایک تاریکی اور ایک اندھیرا تھا، وہ جو وہاں پر ایک غربت اور تنگدستی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے، وہاں پر بہار آ گئی، وہاں پر رونق آ گئی، وہاں پر انوار آ گئے، وہاں پر خوشحالی آ گئی، وہاں پر ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہو گئی. وہ جو ان کی بکریاں بھوکے پیٹ رات کو خالی واپس آتی تھی، اب وہ پیٹ بھر کے آنے لگ گئی. حضرت آمینہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتوں کا ظہور ہوا، جو بیمار ہوتے سرکار کی بارگاہ میں لائے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا. تو یہ جو سارے کے سارے جو رضاعت کے احوال ہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارکہ شق کیا جانا، اس بچپن کے زمانے کے اندر سینہ مبارکہ فرشتوں کی طرف سے شق کیا جانا، اس میں انوار رکھے جانے، اس کے اندر معرفت کا رکھا جانا، اس میں قوت قلبی کا رکھا جانا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسرار کا رکھا جانا، اس کے اندر نور کے توقع کا رکھ دیا جانا، اس کے اندر جو برکتیں اور رحمتیں پیدا کیا جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ایک جدا پہلو. اور اس پر علماء کی جدا کتاب شرح صدر کے بارے میں علماء کرام نے جدا گانا تصنیفات کی ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو جسد اطہر ہے، ایک ہے کہ جس کو اوصاف کہا جائے اس اعتبار سے کہ کمال عقل ہے، حسن اخلاق ہے، جود و بخشش ہے، زہد و تقوی ہے، کرم ہے، یہ جو اوصاف معنوی اعتبار سے تعلق رکھتے ہیں، جو معنوی حیثیت رکھتے ہیں. اور ایک وہ اوصاف کہ جن کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ اور آپ کے جسد اطہر کے ساتھ. وہ کیا؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین تھے، آپ کا حسن و جمال کس انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا حسن عطا فرمایا تھا، کیسا ظاہری کمال عطا فرمایا تھا. اب یہ جو حسن مبارک کا جو بیان ہے، یہ ایک پورے کا پورا عنوان، اور اس پر علماء کی جدا گانا کتابیں ہیں. اور یہ وہ موضوع ہے جو تابعین، جو صحابہ کرام کے بچے تھے، وہ اپنے ماں باپ سے پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں یہ بتائیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن مبارک کیسا تھا، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کا حسن و جمال کیسا تھا، آپ کا رنگ مبارک کیسا تھا. یہ جو چیزیں جو صحابہ کرام نے اپنی اولاد کو بتائی اور ان کی اولاد ان سے پوچھا کرتی تھی، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک جدا باب ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کے ساتھ تعلق اور نسبت کا یہ ایک جدا گانا باب ہے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس، آپ کے سر اقدس کے بال مبارک، ان میں ایک ایک شے کے اوپر علماء نے لکھا ہے، اس کی تفصیلات بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک،
ان کا رنگ کیا تھا، بال مبارک کتنے، ان میں کتنے سفید بال تھے، اس کی باقاعدہ گنتی تک موجود ہے کہ 16 یا 17 جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف اور سر مبارک کے اندر سفید بال تھے۔ پھر ان منہ مبارک کی صحابہ کرام کی نظر میں کتنی قدر تھی، کتنی عظمت تھی، کتنی محبت تھی، صحابہ کرام ان منہ مبارک کو حاصل کرنے کے لیے کتنے بے قرار رہتے تھے، جس کے پاس وہ بال مبارک آ جاتا وہ اپنے پاس اس کو کتنا محفوظ رکھتا تھا، اور حتیٰ کہ بوقت وصال وصیت کر کے جاتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک، منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ کر مجھے رحمت الہی کے سپرد کر دینا، یعنی ان کو امید تھی کہ مجھے میری بخشش اس کے ذریعے ہوگی۔ صحابہ کرام نے بال مبارک اپنے پاس محفوظ کیے ہوئے، بیمار ہوتا پانی کے اندر اس بال مبارک کو گھول کر اس کو پلا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ بال مبارک کو چاندی کی نلی کے اندر اس کو محفوظ رکھتے تھے۔ تو یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کے ساتھ متعلقہ احوال ہیں، یہ ایک پورے کا پورا جدا باب۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کیسی تھی، آپ کے ابرو مبارک کیسے تھے، آپ کی پلکیں کیسی تھی، ان کے اندر تیکھا پن کیسا تھا، ان کا حسن و جمال کیسا تھا، ان کی رنگت کیسی تھی، ان کی شیپ کیسی تھی، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ علماء کرام نے تفصیل کے ساتھ جدا گانا بیان کی۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں، ان مبارک آنکھوں کے احوال کی تو حد ہی نہیں، ان کا ظاہری حسن و جمال اور ان کے باطنی کمالات، اس میں وہ تفصیل ہے کہ جس کو کائنات میں کوئی شخص بیان کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے ایک حال تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کیوں؟ اب وہ مبارک آنکھوں کا تذکرہ، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ جو انہ هو السمیع البصیر ہے، اس کے بارے میں ایک قول مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بیان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں بصیر یہ آیت مبارکہ کا حصہ اگر سرکار کے حوالے سے ہے تو سرکار کی سمع مبارک، آپ کی سماعت مبارک اور آپ کی رؤیت مبارک، آپ کا آنکھوں سے دیکھنا، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو اب اس کے اندر جو تفصیلات ہیں، جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کے مشاہدات ہیں، جنت کا دیکھنا، دور دراز کے مقامات کا دیکھنا، قرب قیامت کے فتنوں کا دیکھنا، آسمان کی چیزوں کا دیکھنا، عرش کا دیکھنا، یہ جو تمام کی تمام، جنت کا دیکھنا، دوزخ کا دیکھنا، غیب کے احوال کا دیکھنا، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ان سر اقدس کی مبارک آنکھوں کے ساتھ کرنا، یہ پھر ایک جدا گانا باب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے اوپر جو علماء نے کرام لکھا ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک جدا باب ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک، ان مبارک کانوں کا ایک ظاہری حسن کیسا کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک ایسے تھے کہ جب نظر آتے تو یوں لگتا کہ تاریکی کے اندر جو دو ستارے چمک رہے ہیں، تاریکی کے اندر دو ستارے چمک رہے ہیں، وہ مبارک اور وہ سفید اور وہ خوبصورت مبارک کان جو زلفوں کے درمیان یوں چمک رہے ہوتے تھے جیسے تاریک رات کے اندر ستارے چمک رہے ہیں۔ تو یہ پھر آگے ان کے جو باطنی احوال، جو کان مبارک کے باطنی احوال ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مبارک کانوں سے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جو دور و نزدیک سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا ہے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کے یہ جو اوصاف ہیں، اپنی امت کی مناجات کو سننا، ان کی فریادوں کو سننا، اہل محبت کے درود کو سننا، آسمان و زمین کی آوازوں کو سننا، وحی کی آواز کو سننا، اللہ تعالیٰ کا کلام سننا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، تو یہ جو ایک باب اور یہ جو ایک عنوان ہے یہ سیرت طیبہ کا ایک باب ہے، اور اس پر آگے جتنا کلام ہو سکتا ہے وہ ایک جدا گانا بات۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک اور آپ کے
آپ کے رخسار مبارک، ان کا ایک حسن و جمال اور ان کے ساتھ ایک نورانیت کا وابستہ ہونا، ناک مبارک، بینی مبارک کے اوپر ایک نور کا چمکنا اور ایک نور کا بلند ہونا، اور رخسار مبارک کی رشاقت اور ان کی ایک چمک اور ان کا ایک حسن و جمال، اس کا کون کائنات کے اندر اس کا مقابلے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مقابلہ کرنے تو دور کی بات ہے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا ایک جدا گانا پہ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس اور آپ کے دندان مبارک اور آپ کی زبان مبارک اور آپ کا لعاب دہن شریف، ان میں ہر چیز ایک جدا اپنی جگہ باب رکھتی ہے۔ دانت مبارک کا حسن ایک جدا، دہن اقدس کی فراخی اور اس کا ایک حسن یہ جدا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک، اس کے جو کمالات اور اس کی فصاحت اور اس کا جو ظاہر و باطن کے کمالات ہیں وہ جدا، پھر لعاب دہن کی برکتیں، اس کے اوپر علماء نے جدا گانا ابواب جو ہے وہ باندھے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتوں کے اوپر جو ہے ایک جدا گانا ابواب باندھے ہیں، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ عز و جل ہم آگے جا کے بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف، آپ کی داڑھی مبارک، اس کا رنگ، ان بال مبارک کا رنگ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف کا حسن، اس کا خط جو ہے وہ بنوایا جانا اور اس کا چہرہ مبارکہ کے گرد جو ہے ایک حسن اور ایک نور کا حالہ قائم کرنا، یہ ایک جدا گانا باب، اور اس پر علماء کرام کے ابواب جو ہے وہ جدا گانا ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعی طور پر چہرہ مبارکہ، یعنی ایک تو ایک عضو کے اوپر کلام کہ پلکوں پر، آنکھوں پر، ابروؤں پر، پیشانی پر، کانوں پر، رخساروں پر، داڑھی شریف پہ، ہونٹوں پر، زبان پر، دانت مبارک، زبان مبارک، لعاب دہن شریف، یہ ایک ہر ایک باب جدا ہے۔ اب جو مجموعی طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا حسن و جمال ہے، ان کا کمال ہے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے ساتھ متعلقہ امور ہیں کہ جن کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے بے قرار ہو کر یہ کہہ دیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے کا چہرہ ہے، یہ سچا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ چہرہ مبارکہ جس کی زیارت سے مرتبہ صحابیت مل گیا، جس کی زیارت سے کفر سے ایمان نصیب ہو گیا، جس کی زیارت سے اللہ تبارک و تعالی نے نہ جانے کیسے کیسے شرف عطا فرما دیے، تو اس چہرہ مبارکہ کا کمال، اور پھر اس کے لیے لوگوں کا اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش ہماری جانیں اور ہمارا مال لے لیا جائے، اور ان تمام کے بدلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنا ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک، جو آپ کے چہرہ مبارکہ کی ایک زیارت ہے، جو ایک مرتبہ دیکھ لینا ہے، جو اس کی عظمت اور اس کی فضیلت ہے، یہ ایک اپنی جگہ جدا گانا باب رکھتی ہے۔ اس پر علماء کرام کی جدا گانا کتابیں، اور یہ سیرت کا ایک جدا پہلو ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر اعضاء مبارکہ، آپ کی گردن مبارک، آپ کے کندھے مبارک، ان کی چوڑائی، ان کی فراخی، ان کا حسن، ان کا کمال، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک، آپ کی کمر مبارک، اور اس کے اوپر وہ مہر نبوت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ پھر وہ مہر نبوت کیسی تھی، اس کی شکل کیسی تھی، اس کی صورت کیسی تھی، اس کی برکتیں کیا تھیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ، آپ کا پیٹ مبارک، سینہ مبارکہ کا ایک ظاہری حسن و جمال، اور ایک وہ جو اس کے باطن کے اندر ہے، جو سرکار کے قلب اطہر میں ہے، کہ جہاں تک پہنچنے کا کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، کہ فرشتے اگر اس حقیقت کو جاننے کا تصور بھی کرے تو شاید ان کے پر جل جائیں، کہ فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کی بلندیوں کو پہنچ جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس قلب مبارک کے اسرار اور اس کے معارف کو جان لیں، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اسرار سے واقف نہیں ہو سکتے، تمام تر اسرار سے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک، آپ کے ہاتھ مبارک، ان ہاتھوں کا حسن،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں، ان انگلیوں کے درمیان کی گھائیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی، آپ کے دستے مبارک کی پشت اور آپ کے مجموعی ہاتھ مبارک، پھر آگے اس کی برکتیں، اس سے ظاہر ہونے والے معجزات، اس سے ظاہر ہونے والے کمالات، پھر ان کی ملائمت، ان کا حسن و جمال، ان کی رنگت اور ان سے خوشبو کا مہکنا اور ان کی ٹھنڈک اور کسی کے اوپر لگ جانا، کسی کے سر پہ لگ جانا تو جو اس کی آگے برکتوں کا ظاہر ہونا ہے، یہ ایک پورے کا پورا جدا گانا باب ہے، یہ سیرت کا ایک جدا پہلو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں، آپ کے مبارک قدم، آپ کے قدمین شریفین کی انگلیاں، آپ کے تلووں کا مقام، آپ کی ایڑیاں شریف، آپ کی پنڈلیاں مبارک، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ متعلقہ چیز ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک، آپ کی معتدل خلقت، آپ کا وجود مبارک انتہائی معتدل، آپ کی جلد مبارک کی نرمی اور ملائمت اور اس کا حسن و جمال، آپ کا پسینہ مبارکہ، اس پسینہ مبارکہ کی خوشبو، اس کی مہک، صحابہ کرام کا اس خوشبو کے پیچھے بے قرار ہونا، اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا، پسینہ مبارکہ کو اپنے پاس جمع کرنا، عطر کے طور پہ استعمال کرنا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشبو مبارک کا باب ہے یہ ایک جدا ہے، اس کے اوپر علماء کے جدا ابواب ہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، آپ کے جسم اطہر کا سایہ نہ ہونا، پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارکہ، آپ کی آواز کہاں تک پہنچتی تھی، آپ کی آواز مبارکہ کا حسن، اس کا ایک سریلا پن، آپ کے کلام کی فصاحت و بلاغت، آپ کی اس فصاحت و بلاغت والے جملے، آپ کے کلام کا جامع ترین ہونا، تو یہ چند چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے ایک پہلو کے ساتھ ہے، اور اس کے اوپر علماء کرام نے کلام کیا ہے وہ عرض کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے آج تک کی امت کے جذبات کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کا تعلق محبت کیا ہے، ان کے ساتھ تعلق عشقی کیا ہے، ان کے ساتھ تعلق روحی کیا ہے، ان کے ساتھ تعلق باطنی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے جب ان پہلوؤں میں ایک ایک شے کے اوپر علماء نے اتنا کلام کیا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دیگر پہلوؤں کا کیا کہنا، اور ان دیگر اوصاف کا کیا کہنا، اور ان دیگر امور کے اوپر امت کا غور کرنا اور اس کو جمع کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو اپنے دل میں بٹھانا، یہ کس قدر ہوگا۔ پھر یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ کے ابواب بیان کیے۔ اب اس کے بعد جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپن کے احوال ہیں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کر جانا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا فوت ہو جانا، ابو طالب کا آپ کی کفالت کرنا، ابو طالب کا آپ کو لے کر ملک شام کی طرف سفر کرنا، راستے کے اندر بحیرہ راہب کا ملنا، اس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، آپ کی نبوت کا اقرار کرنا اور آپ کے بارے میں بشارت دینا، یہ جدا گانا علماء کرام نے بیان فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے اندر قحط کا پڑنا اور اس قحط کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے بارش کے اندر بدل جانا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہر طرف خوشحالی، ہریالی، ہر طرف ہریالی کا لہلہانا، اور ہر طرف ایک خوشی اور ایک ہر طرف بہار کا آ جانا، زمینوں کا زرخیز ہو جانا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر بعد تک کی مسلسل برکتوں کا ظاہر ہونا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بچپن مبارک کے اندر جانوروں کو شرف بخشنا، بکریوں کو لے کر جنگلات میں جانا، ان کو وہاں پر رزق سے سیراب فرمانا، ان کو اپنی برکتوں سے نوازنا، یہ ایک جدا گانا پہلو جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کی برکت کا ظہور ہوتا ہے، یہ عنوان ایک جدا گانا باب۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے احوال، اس بدترین معاشرے کے اندر جہاں بت پرستی اور بدکاری اور نہ جانے کتنی خرابیاں، ظلم و ستم اور ایک دوسرے کو تنگ کرنا، لوٹ مار
اور نہ جانے کیا کیا خرابیاں اس معاشرے کے اندر پائی جا رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی معاشرے میں پلے بڑے جوان ہوئے، اسی معاشرے کے اندر آنکھ کھولی، اسی کے اندر زندگی گزاری، لیکن اس زمانہ جاہلیت کی ایک بھی آلائش، ایک بھی گندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک کو نہ چھو سکی. وہ تمام کی تمام خرابیاں، وہ شرک، وہ بت پرستیاں، وہ بتوں کے نام پہ قربانیاں دینا، وہ بتوں پہ ہاتھ پھیرنا، وہ بتوں سے محبت کرنا، جو آپس میں ظلم و ستم کرنا، وہ جو خرابیاں اس معاشرے کی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے باوجود ایسے صاف ستھرے پاکیزہ طیب و طاہر رہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ آپ کی سیرت مبارکہ طیب و طاہر ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیات مبارکہ ہے وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی مبارک کے احوال ہیں وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. اور پھر خصوصاً اس قدر برے معاشرے کے اندر اپنی ذات کی یوں حفاظت کرنا اور اپنے اوصاف کو یوں برقرار رکھنا، اپنے تقوی و طہارت، اپنے خوف خدا، اپنے زہد و ورع اور اپنے شفقت و کرم اور اپنی رحمت و عنایت کی برسات کو اس زمانے میں بھی جاری رکھنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جدا گانا کمال ہے. اور پھر یہ وہ زمانہ کہ جب سب لوگ ایک دوسرے کو لوٹنے کھسوٹنے اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم پر اترے ہوئے، اور جھوٹ ان کا شعار بنا ہوا، اور وعدے توڑ دینا اور حلف توڑ دینا یہ ان کے زندگی کے اندر داخل ہو چکا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا ان کے اندر شامل ہو چکا. اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لقب مبارک صادق و امین تھا. سرکار اس زمانے میں بھی صادق و امین کے لقب سے معروف تھے. صادق ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں. تو گویا جس معاشرے میں جھوٹ رچا بسا ہے، سرکار اس معاشرے میں صادق. جہاں پر خیانت اور بد عہدی پائی جا رہی ہے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے. تو وہ امین السماء والارض، آسمان و زمین میں امین ہے. اور یہ سارے کے سارے کمالات کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع اوصاف بنایا تھا، آپ کو جامع کمالات بنایا تھا. آپ کیوں؟ چونکہ ایسا بلند و بالا مرتبے اور مقام تک پہنچانا تھا، اس لیے آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کے احوال بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے پاکیزہ رکھے، ان کو طیب و طاہر رکھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اور باب. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس زمانے کے اندر تجارت فرمانا، ملک شام کی طرف سفر کرنا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ملک شام جانا، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جس امانت داری، جس دیانت داری کے ساتھ وہاں تجارت فرمانا اور وہاں پر مال کی برکت کا دگنا ہو جانا، مال کے نفع کا بڑھ جانا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واپس آنا اور دھوپ کے اندر بادلوں کا سرکار پہ سایہ کرنا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو دیکھ کر آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زوجیت کا شرف بخشنا. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک نیا جو ہے وہ باب شروع ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ازدواجی زندگی کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اعلان نبوت سے پہلے قریش مکہ کا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، خانہ کعبہ کی تعمیر میں حجر اسود رکھنے کے اوپر جھگڑا ہونا اور اس جھگڑے کا طے ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ متعلق ہونا اور سرکار کا ایسا فیصلہ فرمانا کہ سارے کے سارے لوگ اس پر متفق ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ اس کو قبول کر لیں اور دل و جان کے ساتھ اس فیصلے پر راضی ہو جائیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال عقل کی دلیل، یہ آپ کے وفور عقل کی دلیل، یہ آپ کے کمال فہم کی دلیل، یہ آپ کے کمال قوت فیصلہ کی دلیل جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر مبارک کے اندر فرمائی. تو یہ چند پہلو جو اعلان نبوت سے پہلے تک کے تھے ان کے حوالے سے ایک اجمالی خلاصہ عرض کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان کس قدر وسعت رکھتا ہے. انشاءاللہ اس کے
اگلے جو ہے وہ کچھ احوال اجمالی طور پر، پھر اس کے بعد تفصیلی طور پر انشاءاللہ اگلے سلسلوں کے اندر بیان کی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔